الحمدللہ ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، مفہوم عرض کر رہی ہوں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت سورہ بقرہ میں فرما دی ہے۔ ناظرین، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو شہید کہیں حاضر ہیں تو کہیں اللہ کے دین کی حقانیت کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی گواہ ہیں، تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے ہزار جان سے جو ہے وہ آمادہ بھی ہیں اور اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ محرم الحرام ظلم و ستم اور کرب و علم کی وہ داستان ہے کہ جو امام علی مقام نے اپنے خون سے رقم کی ہے۔ اور اگر بات کی جائے کربلا کی تو یہ وہ ہے کہ جو کوفہ سے تقریباً 100 یا 105 کلومیٹر دور شمال مغرب میں یا جنوب مغرب میں واقع ہے، اور ایسا مقام ہے کہ جہاں امام علی مقام اپنے مختصر رفقا کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنی آل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جام شہادت نوش فرما کے تاریخ عالم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ جناب، واقعہ کربلا تاریخ انسانی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ یوں تو ہر دور میں جنگیں لڑی گئی ہیں اور اس کی تاریخ تو بڑی پرانی ہے جناب، لیکن کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جو اقتدار کے لیے لڑی گئیں اور کچھ جنگیں اقدار کے لیے لڑی گئیں۔ لیکن یہاں جس جنگ کے تعلق سے آج اس ذرہ ناچیز کو گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ ایسی جنگ ہے کہ جو الہی نظام کو بندگان الہی تک پہنچانے کے لیے تھی۔ یہاں اللہ کے دین کی حفاظت جو ہے وہ پیش نظر رہی امام علی مقام کے۔ اس واقعے کے بہت پہلو ہیں اور یہ جو مختلف اسپیکٹس ہیں، ہمیں ہر پہلو نہایت اہم نظر آتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ امام علی مقام نے مدینے سے مکہ اور پھر مکے سے جو کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھا تو کون سے محرکات تھے اور مختلف منازل پہ کیا واقعات پیش آئے۔ مجھے اور آپ کو یہ تمام باتیں، یہ تمام واقعات جاننے کی بہت ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے، اور الحمدللہ مجھے سیدہ ندا نسیم کاظمی کو اس کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پروگرام کا عنوان ہے، ایک سیریز آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے میرے ساتھ۔ پروگرام کا عنوان ہے کعبے سے کربلا تک، اور میرے ساتھ ہر پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گی۔ ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو آپ فرماتی ہیں، پرمغز اور جامع گفتگو میری ان عالمہ کا، میری ان محترمہ کا خاصہ ہے۔ ہمارے ساتھ محترمہ شہلا عباس موجود ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم بات کریں گے امام حسین، امام علی مقام کی قربانیوں کے تعلق سے، واقعہ کربلا کے تعلق سے۔ میں چاہتی ہوں کہ گفتگو کا آغاز آپ یقیناً جانتی ہیں کہ کس طرح سے میرے ناظرین کو سمجھانا ہے، لیکن کیا محرکات تھے؟ واقعہ کربلا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، جب ہم واقعہ کربلا کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر وہ کیا سفر کے محرکات تھے، آخر امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا کیوں اختیار کیا۔ اور جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین۔ سبحان اللہ۔
جب ہم امام علی مقام کی اس سفر کو دیکھتے ہیں تو ہم اور اس کے محرکات کو بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا 11 ہجری میں، اور سن 60 ہجری میں آقا امام حسین السلام نے سفر کربلا اختیار کیا. اب ان 50 سالوں کی تاریخ کو اگر ہم سرسری طور پر بھی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ، اسلامی معاشرہ تشکیل دیا تھا، اس کا حسن یہ تھا، اس کی شناخت یہ تھی کہ جہاں ایک آدمی حلال روزی کمانے کے بعد پہلا نوالا منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ سوچے کہ کہیں میرے شہر میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی یتیم، کوئی مسکین تو ایسا نہیں ہے جس کا پیٹ بھرا نہ ہو اور میں اپنے پیٹ کو بھر لوں. یہ اسلامی معاشرے کا حسن تھا. یہ اسلامی معاشرہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دیا تھا اس کا تشخص یہ تھا. لیکن 50 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تشخص کم ہوتا چلا گیا، یہ معاشرے کا حسن کم ہوتا چلا گیا، بہت ساری نئی چیزیں شامل ہونے لگیں. لیکن پھر بھی امام نے یا امام کے گھر والوں نے، اہل بیت اطہار نے کوئی قیام نہیں فرمایا. پھر سن 60 ہجری میں آخر وہ کیا واقعہ ہوا جس کے بعد امام علی مقام نے فوراً کربلا کے سفر کا آغاز کیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رجب کی آخری تاریخیں تھیں جب امام علی مقام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کو مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ نے دارالامارہ میں گورنر ہاؤس میں بلایا. جس وقت آپ کو بلایا گیا یہ دربار کا وقت نہیں تھا، تو جو حکومتی کارندہ آپ کو بلانے کے لیے آیا تھا، آپ نے اس سے کہا کہ یہ تو دربار کا وقت نہیں ہے، پھر اس عجیب وقت میں مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے؟ اور یقیناً امام وقت ہیں، آپ حالات کی سنگینی کو بھی جانتے ہیں. تو اسی لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کو جب طلب کیا گیا تو آپ مسجد نبوی سے اٹھ کر ولید بن عتبہ کے دربار میں نہیں گئے. پہلے آپ گھر تشریف لائے، پھر اپنے ہاشمی جوانوں سے گفتگو کی، پھر ان کو لے کر آپ گئے ہیں. لیکن چونکہ بلایا صرف آپ کو گیا ہے، لہٰذا آپ نے اپنے ہاشمی نوجوانوں سے کہا کہ تم باہر ٹھہرو، اور اگر میری آواز بلند ہو تو تم اندر آ جانا. ٹھیک ہے. پھر امام اندر تشریف لے گئے، اور امام کو وہ خط دکھایا گیا جو یزید نے امام علی مقام کے لیے بھیجا ہے ولید بن عتبہ کو، کہ امام حسین علیہ السلام سے، فرزند رسول سے کہنا کہ میں اب خلیفۃ المسلمین ہوں اور وہ میری بیعت کر لیں. اور اس خط کے ساتھ ہی ایک چھوٹا رقعہ تھا جس میں لکھا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دینا. امام علی مقام نے یہ خط دیکھا، اور اس خط کے جواب میں آپ نے ایک خطبہ بلیغ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ جتنا ہم اس خطبے کو دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ خطبہ امام کی پوری پالیسی کو واشگاف الفاظ میں بیان کر رہا ہے. امام کے پورے سفر کے محرکات کیا ہیں، امام کا مقصد، امام کا موقف کیا ہے، وہ اس خطبے سے بیان ہوتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا، آغاز خطبہ اس سے کیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں، ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے، ہمارے ہی گھر سے خدا نے اسلام کا آغاز کیا اور آخر تک ہمارا گھرانہ اسلام پر رہے گا. سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ یزید جس کی تم مجھ سے بیعت کے طلبگار ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، بے گناہوں کا قاتل ہے، شراب خور ہے، اور اللہ کے احکامات کو اس نے پامال کیا ہے. پھر آپ نے آخری 2 جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر آپ نے فرمایا کہ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا بھی اس خطبے پر غور کرتے ہیں تو جو پہلی چیز سمجھ میں آتی ہے، پہلا نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیعت تو آپ سے مانگی گئی ہے نا، لیکن آپ میں نہیں کہتے، آپ ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. آپ صرف اپنا نہیں، اپنے پورے خاندان کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں. پھر یزید کے کردار کو بیان کر رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ یزید جھوٹ بولتا ہے، یزید شراب پیتا ہے. مسئلہ منیت رسول کا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ یزید جھوٹ بولتا ہے اور چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہی کہا جائے کہ یہی جھوٹ، یہی دین حق ہے. یزید شراب پیتا ہے اور یہ کہا جائے کہ یہی دین ہے. امام علی مقام نے اپنا انکار بیعت، صریحی انکار بیعت کیا کہ حکم حاکم ہے کہ وہ دین کی باطل توجیہ، ضد ہے باطل کو کہ وہ بن کے رہے حق کی شبیہ. گونگ سب مفتی و قاضی ہیں تو لبستہ فقیہ، چپ رہوں میں بھی تو پھر کون کرے گا تنبیہ. مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے، پھر تو جو چاہے حسین ابن علی ہو جائے. سبحان اللہ. 3 شعبان کو امام مکے پہنچتے ہیں، وہاں قیام فرماتے ہیں. پھر 3 شعبان سے 8 ذی الحج کا جو سفر ہے، کیا واقعات، کیا اہم ترین واقعات پیش ہیں؟
دیکھیے جب امام علی مقام نے اپنے گھر سے سفر کا ارادہ کیا ہے تو تاریخ نے لکھا کہ 2 راتیں امام نے گزاری ہیں اور 1 دن گزارا ہے بس. اس کے بعد امام نے اپنے سفر کی تیاری کمپلیٹ کی اور امام 28 رجب کی صبح مدینہ منورہ سے نکل گئے. اچھا جب آپ نے جو 2 راتیں گزاری ہیں وہ 2 راتیں آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک پر گزاری ہیں اور وہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین محمدی کی بقا اس کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلواروں آؤ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. کہ طاقت شر کا وہ اصرار، وہ انکار کی شان، وہ مدینے سے سفر اور وہ سفر کا سامان، تربت جد پہ نواسے کا صریحی اعلان، اب اگر زندگی حق کا یہی ہے عنوان، رنگ تصویر شہادت سے لہو میں بھر دو، آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے کر دو. آپ 28 رجب کو گھر سے نکلے ہیں اور 3 شعبان کو پہنچے ہیں. یہاں بہت ہی اہم ایک بات آپ کی نظر سماعت کروں کہ جب امام علی مقام گھر سے نکلے ہیں تو آپ سورہ قصص کی 21ویں آیت تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو موسیٰ شہر سے باہر نکلے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اور خوفزدہ، اور کہا کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنا. صحیح. اور جب امام علی مقام 5 دن کا سفر ہے یہ مدینے سے مکے تک کا، جب آپ مکہ معظمہ میں پہنچے ہیں تو آپ سورہ قصص کی 22ویں آیت بآواز بلند تلاوت کرتے ہیں. اور یقیناً امام علی مقام پورے قرآن پاک میں سے جو 2 آیتیں منتخب کرتے ہیں گھر سے چلتے وقت بآواز بلند اور وہاں پہنچ کر، یہ سورہ قصص کی 21ویں اور 22ویں آیت. اور 22ویں آیت میں ارشاد پروردگار عالم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ ان قریب میرا پروردگار مجھے خیر اور صلاح کے راستے کی ہدایت کرے گا. علماء لکھتے ہیں کہ یہاں یہ 2 ہی آیات کو منتخب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ اپنے آبائی شہر سے نکلے اور ایک انجان شہر میں مقیم ہوئے، تو جیسے حضرت موسیٰ کا آبائی شہر سے نکلنا اور انجان شہر میں مقیم ہونا یہ بغیر مقصد کے نہیں تھا، ایسے ہی میرا اپنے جد اپنے نانا کے شہر مدینہ النبوی سے نکلنا اور مکہ معظمہ میں آنا یہ بے مقصد نہیں ہے، اور یہ ایک ذمہ داری ہے جو پروردگار عالم نے مجھے سونپی ہے اور میں اس ذمہ داری کو پورا انجام دوں. اچھا خطوط کے تعلق سے کلام ہو جائے، کوفے والوں نے امام علی مقام کو خطوط بھیجے، کیا کسی اور جگہ سے بھی آپ کو خطوط موصول ہوئے؟ کیا انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا تھا؟ پھر کیوں انہوں نے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کیا ہوا تھا؟ دراصل حالات جب ہم واقع کربلا کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام علی مقام نے، یعنی لوگ عام طور پر یہ غلط فہمی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کوفے والوں نے بلایا تھا اس لیے امام گئے. نہیں، امام تو بیعت کا انکار جو کر چکے ہیں اس کے بعد آپ فوراً مکے میں مقیم ہوئے ہیں. اور مکہ کی تاریخی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف تاریخی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ مکہ معظمہ معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے اور ذرائع ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کے لحاظ سے جو ہے وہ مرکز ہے. یہاں امام کا مقیم ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تجارتی قافلہ یہاں سے گزرے گا، جو بھی عمرے کی نیت سے یہاں پر آئے گا، وہ خانہ خدا کا طواف کرنے کے بعد فرزند رسول سے ملاقات کے لیے ضرور آئے گا. اور یہاں امام علی مقام نے اپنی بیعت کے انکار کو نشر کیا ہے، یہاں آپ نے لوگوں کو بتایا ہے تاکہ امت مسلمہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یزید کتنا بد کردار ہے کہ امام علی مقام نے اس کے انکار بیعت کیا ہے اور امام قیام کے لیے آغاز کر رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوفے سے خطوط آئے ہیں اور بصرہ سے خطوط آئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام امت مسلمہ میں جب یہ بات پھیلتی تو تمام امت مسلمہ کی طرف سے خطوط آتے، لیکن ہمیں 2 نمایاں جگہیں نظر آتی ہیں، ایک کوفہ اور ایک بصرہ. اور امام علی مقام کے ساتھ جو ہم شہداء کی تعداد دیکھتے ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ آپ کے گھر والے بنی ہاشم اور ان کے بعد اگر کوئی ہے تو 40 لوگ کوفے سے ہیں اور 9 لوگ بصرہ سے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو مخالفت ہمیں عراق کی جانب سے، عراق جانے کی جانب سے نظر آ رہی ہے، لوگوں نے روکا امام علی مقام کو، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ دیکھیے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب امام علی مقام نے جب گھر سے چلے ہیں اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ میں عراق کی طرف عازم سفر ہوں، یعنی آپ بیچ میں یہاں ٹھہرے ہیں مگر آپ کا ارادہ عراق ہی جانے کا ہے. جب آپ نے یہ فرمایا تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ نے آپ سے، جیسے ہی آپ نے یہ سنا، حضرت ام سلمہ آپ کے پاس آئیں اور یہ کہا کہ میرے بیٹے حسین، میری جان تم پر فدا،
تم کہیں بھی چلے جاؤ، اگر تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارا جانا ناگزیر ہے، تمہارا جانا ضروری ہے، تو تم کہیں بھی چلے جاؤ، مگر تم عراق کی طرف مت جانا، اس لیے کہ میں نے تمہارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرا یہ فرزند حسین ابن علی 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اللہ آپ نے سنا اور کہا مادر گرامی، جس طرح آپ یہ بات جانتی ہیں اسی طرح میں بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں صرف یہ نہیں جانتا ہوں کہ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جاؤں گا، گویا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بچے ذبح کیے جائیں گے، بھوکے پیاسے ذبح کیے جائیں گے۔ اس جذبے کو سلام ہے۔ اور پھر سید الشہداء نے شرط میں کہ بس یہاں بھی ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو ہستیاں، جو میری بہنیں، جو رسول خدا کے خاندان کی بہو بیٹیاں ہیں، جو وارثان آیہ تطہیر ہیں، انہیں ان کی چادروں کو لوٹا جائے گا، انہیں تشہیر کرایا جائے گا، لیکن مادر گرامی اس کے باوجود بھی میرا جانا ضروری ہے، میں امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو مل گئی ضمانت اسلام کو بقا کی، منزل قریب تر ہے کعبے سے کربلا کی۔ آج ہم نے کوشش کی کہ سفر کربلا کے کیا محرکات تھے، امام عالی مقام سیدنا امام حسین جگر گوشہ بطول، پاسبان شریعت، حافظ اسلام، کیا پالیسی انہوں نے بنائی اور کس طرح ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہم کون ہیں اور تم کون ہو، اور دیکھو کہ یہ یزید کون ہے کہ جو مجھ سے بیعت لینا چاہ رہا ہے۔ بات یہیں تمام نہیں ہوتی، اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، کیا واقعات ہوئے، ہم مزید آگے بڑھیں گے اور ہم جانیں گے کہ اب امام حج کو جو احرام باندھ چکے ہیں عمرے سے تبدیل کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہوا جناب؟ آپ بھی جانیے گا، میں بھی جانوں گی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔